آج 11 فروری دنیا بھر میں سائنس کے میدان میں خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو خواتین اس شعبے میں بھی اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایم اسپاکو عائشہ ربیہ۔ ویلکم کرتے ہیں شو میں عائشہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ سائنس کے میدان میں خواتین اور لڑکیوں کی خدمات کا آج جو دن ہے وہ انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں سائنس کی فیلڈ میں مرد تو ہیں ہی آگے، لیکن ان کے مقابلے میں خواتین کی تعداد تھوڑی کم ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو آپ سائنس کے میدان میں ہماری بچیوں یا خواتین کا کام کیسے دیکھ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے فورم پہ بلایا۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پاکستان میں اس کی ریشو کم ہے، لیکن ابھی دیکھیں کہ ابھی آپ سیٹلائٹ کے لانچ کے حوالے سے بھی دیکھیں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر میڈیسن کو دیکھ لیں، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اب خواتین آگے سے آگے آنا شروع ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہمیں مزید ایسے فورمز مل رہے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن ہم لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ سائنس کے میدان میں اب اسپیس سے لے کے میڈیسن، سائیکالوجی، بزنس، ہر ایک کے اندر اب خواتین کی ریشو بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں کہ وہاں پہ ہم اپنے خواتین کی بچیوں کی گرومنگ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے یو آر دا جی ایم اسپاکو ہو، آئی ٹی کی فیلڈ ہو، سائبر سیکیورٹی، ہر جگہ خواتین جو ہیں وہ اب آگے آتی جا رہی ہیں، میڈیکل کے شعبے کے علاوہ بھی۔ ہمارا پاتھ وے کیا ہونا چاہیے قومی سطح پہ عائشہ کہ ہم مزید سے مزید اس رجحان کو بڑھائیں اور خواتین کو سائنس کے فیلڈ میں مزید آگے لے کر آئیں؟ لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ کس وجہ سے ہمارے پاس خواتین کی سائنس میں تعداد کم آتی ہے۔ اس کے اندر ہم اپنا کلچرل مائنڈ سیٹ دیکھیں نا، تو یہ ہم خواتین کی جو پہلے سے اس فیلڈ میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ بچیوں کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیکیورڈ انوائرمنٹ دیا جائے جو ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، تو اس طرح انسٹیٹیوٹس کے اندر جب زیادہ سے زیادہ اس میں سپورٹ پرووائڈ کرنی شروع کی گئی تو لڑکیاں بہت زیادہ اس معاملے میں اب آگے آئی ہیں۔ ایون میں خود ایروسپیس انجینئر ہوں، اور اس زمانے میں تو گنی چنی انجینئرز ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے یونیورسٹیز کے اندر ہمیں چانس زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہمیں ٹیچرز کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی ہے، یہ پورا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے۔ خواتین معاشرے کے اندر ہم سوشل اینیملز ہیں، تو انسانوں میں ہمیں خصوصاً خواتین کو یہ سارا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں تو میرے پیچھے میری ماں ہے، میرے پیچھے میری ساس ہیں، میرے پیچھے میری اور فیملی کی خواتین کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی خاتون کسی بھی فیلڈ میں جب ایکسل کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنے کلچر میں بھی اس چیز کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں جس طرح مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھی اب سمپوزیم، سیمینارز اس طرح کے ہوتے ہیں تاکہ خواتین کو آگے آنے کے لیے انکریج کیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ عائشہ تو اب کیا تو پھر اے آئی کی جی عائشہ تو کیا ہمیں بچیوں کو خاص طور پر اس بات کی آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر، انجینئرز کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں آگے جایا جا سکتا ہے؟ جی اب تو دیکھیں بہت ارلی کلاسز سے ہی نا، پرائمری کے بعد سے ہی ہونا شروع ہو گیا کہ کیریئر کاؤنسلیشن شروع ہو گئی ہے بڑے، تو اس کے اندر ہم بچوں کو مختلف فیلڈز بتا سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے اسپارکو میں بھی ہم اسپیس ایجوکیشن کے حوالے سے اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں اسکول لیول پہ جا کے، تو یہ باقی سیکٹرز میں بھی ایسے ہونا شروع جیسے ہو جائے گا تو پھر لڑکیوں کا اس طرف رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ انہیں پتا ہوگا یہ فیلڈز بھی ہیں، بچوں کو، لڑکیوں کو پتا ہوگا کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ اور فیلڈز میں ہیں جس میں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ خصوصاً اے آئی کا اور کمپیوٹرز کا جو زمانہ ہے اس کے اندر تو ڈسٹینسز اب میٹر نہیں کرتے، اب تو آپ ریموٹ ایریاز کے اندر بھی ایجوکیشن کو ایزیلی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ لاٹ آف ٹیلنٹ ان ریموٹ ایریا ایز ویل۔ بہت شکریہ عائشہ ربیہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور خاص کردار پہ جو سائنس کی فیلڈ میں اس پہ روشنی ڈالی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔